اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ العنکبوت کے اندر فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ ہم ایمان لائے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً ہم نے آزمایا ان سے پہلے بہت سارے قوموں کو، اور ہم نے ظاہر کر دیا کہ ان میں سے کون اپنے دعوے میں سچے تھے اور کون جھوٹے تھے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں پر بڑی آزمائشیں آئی، ایمان والوں پر آزمائشیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا گیا ہے رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہے؟ فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت ترین آزمائش جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، اور پھر جو ایمان میں جتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یعنی صحابہ کرام پھر تابعین، فرمایا جو ایمان میں جتنے ٹھوس ہوں گے ان پر آزمائشیں بھی اتنی سخت آئے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تاکہ ان کے ایمان کا امتحان لیا جائے کہ کہیں یہ کمزور تو نہیں پڑتے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پہلے لوگوں میں سے ایک قوم جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل، اس کا تذکرہ فرمایا کہ کس قدر جو ہے فرعون نے ان کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون اس کے لشکر سے، وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں برا عذاب ستاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو زندہ ان کو موت کے گھاٹ اتارتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور جو تمہارے عورتیں ہوتی تھی انہیں جو ہے وہ خدمت کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، تمہارے رب کی طرف سے اللہ نے تمہیں نکالا اس آزمائش سے۔ فرعون کس قدر بربریت کرنے والا کہ یہاں تک کہ ان کی اپنی بیوی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے اس ایمان کو، ان کے اسلام قبول کرنے کو قرآن کے اندر سراہا ہے، اور اس پر جو بربریت کا مظاہرہ کیا فرعون نے، اللہ رب العالمین نے اسے بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور اس کو ایک ضرب المثال کے طور پر بیان فرمایا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ رب العالمین مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی جب وہ ایمان لے کر آئی۔ جب وہ ایمان لے کر آئی تو اس کے ساتھ کیا کیا فرعون نے؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون تو میخوں والا تھا، وہ مشہور تھا کہ اپنے مخالف کو وہ اس کے ہاتھ اس کے پیروں میں بڑے بڑے میخے گھاڑا کرتا تھا، اور ان کے ساتھ اس قدر بربریت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ اپنی ہی بیوی جو ایمان لے کر آئی ہے جناب آسیہ، ان کے ساتھ اتنا ظلم اور اتنا جبر کہ ان کے ہاتھوں پر ان کے پیروں پر بڑے بڑے میخ جو ہے وہ گھاڑ دیے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاؤں کو اون کے ساتھ باندھ دیے رسے کے ذریعے، اور اس قدر ان کو تکلیف سے دوچار کیا کہ بیزار ہو کر اپنے رب سے دعائیں مانگتی ہے، کہتی ہے اللہ بہت ہو چکا ہے، مجھ پر یہ بڑی آزمائش ہے کہ میرے رب نجنی من فرعون وعملی، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، اس کی قوم سے نجات عطا فرما۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے اپنے ہاں ایک گھر تیار کرنا، مجھے ان سے بس نجات دے دے، میں بہت تکلیف سے دوچار ہوں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے ان سے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے جنت میں اس کو ایک گھر عطا فرمایا۔ فرعون اس کے قوم سے، فرعون کی بربریت سے، فرعون کے ظلم سے، ان کے خوف سے ان کو نجات دے دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، کہ ہم نے احسان کیا موسیٰ پر، ہارون پر۔ کیا احسان کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا
وقومهما من الكرب العظیم، ہم نے موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑی آزمائش اور تکلیف سے ہم نے ان کو نجات دی۔ وہ تکلیف کون سی تھی؟ وہ یہی کہ ایک سال جتنے بھی مصر کے اندر بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ لڑکے پیدا ہوئے ہیں، وہ بچے پیدا ہوئے ہیں، اور ایک سال چھوڑا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا، ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کا قتل عام نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ان کی تو الہام کیا کہ ان کو بھی تابوت میں رکھ کے سمندر میں بہا دو، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اور فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جزا عطا فرمائی اور ان کو وہیں پر ان کی پرورش کی۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس طرح بچایا۔ اور فرعون یہ ظلم کرنے والا، بربریت کرنے والا، یہ صرف ایک اکیلا نہیں، تاریخ میں ایسے کئی فرعون آئے، انہوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا، مسلمانوں کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، سورہ البروج آپ پڑھتے ہیں، سورہ البروج اس کا پس منظر کیا ہے اس پر ذرا غور تو کریں کہ وہ بچہ جو راہب کے پاس جا کے تربیت حاصل کرتا ہے اور اس کو راہب توحید کی دعوت دیتا ہے، اس کو توحید سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ اللہ نہیں، یہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا خدا، ہمارا اللہ تو وہی ہے جس نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس راہب سے متاثر ہو کر اس سے تربیت حاصل کر کر دوسروں کو دعوت دیتا ہے وہ بچہ، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے، راہب کو اور ان مومنوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ اب یہ بچہ ہے، اسے بھی موت کے گھاٹ اتارنے کی پلاننگ کرتا ہے، کبھی نیوی والوں کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اس کو آپ جہاں پر سمندر کو گہرا دیکھو تو کشتی سے اس کو گرا دینا، اور جب وہ یہ کوشش کرتے ہیں خود گرتے ہیں، بچہ جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر جزیرے پر اس کشتی میں بیٹھا ہوا زندہ آ رہا ہے۔ اور کبھی وہ اپنے فوج کو بھیجتے ہیں کہ اس کو جاؤ لے جاؤ اور اونچے پہاڑ سے دھکا دو، خود لڑکڑا کر گرتے ہیں، بچہ زندہ ہے۔ بچے نے کہا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم میرا اگر کچھ بگاڑ سکتے ہو تو اس کا طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں کے سامنے مجھے سولی پہ لٹکاؤ اور بسم اللہ ورب ھذا الغلام، میرا جو رب ہے اس کے نام سے تمہیں جو ہے تیر پھینکنا ہے۔ بلند آواز سے تم کہو گے کہ اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر پھینکتا ہوں، وہ تیر آ کر مجھے لگے گی تو مروں گا ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے یہ عمل کیا، اور پھر جب یہ بچہ وہاں شہید ہوا، لوگوں نے کہا اچھا اس بادشاہ نے اتنی کوششیں کی، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، کبھی نیوی میں لوگ بھیج رہا ہے اس کو کشتی سے نیچے گراؤ، ناکام، کبھی جو ہے پہاڑ پر فوج بھیجتا ہے کہ وہاں سے گراؤ، وہ مر جاتا ہے، یہ بچ جاتا ہے۔ اور جب اس بچے نے یہ کہا کہ میرے رب کے نام سے تیر پھینکو، تو یہ اس بچے کے رب کے نام کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ رب کتنا مضبوط ہوگا۔ انہوں نے فوراً ایمان لایا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی، کہا کہ دیکھو اگر تم میرے مخالف کھڑے ہوتے ہو تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا اور تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، اس کے مختلف ہم طریقے تمہارے لیے استعمال کریں گے۔ لیکن وہ ڈٹے رہے، ایمان پر قائم دائم رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہا خندقیں کھودو، علاقوں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، شہر کے اندر خندقیں کھدوائی۔ اب خندقیں کھدوانے کے بعد کہا کہ اس کے اندر جو ہے آپ آگ لگاؤ، لکڑیاں ڈالی گئی اور آگ جلائی گئی۔ اور اس وقت بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر تم مجھے اپنا رب مانو گے، اب بھی تم اس اپنے حقیقی معبود پر جو ایمان لائے ہو اس سے تم پھر جاؤ گے، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم کسی طور پر جو ہے ہم اس سے مرتد نہیں ہونے والے۔ انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا اور ان کو جلا دیا، کئی بڑی تعداد میں ایمان والوں کو آگ میں ڈال کر راکھ کر دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا۔ والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جو برجوں والی ہے، والیوم الموعود، اور قسم اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد و مشہود، قسم حاضر ہونے والے کی
اور حاضر کیے جانے والے کی، فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود، یہ خندقے والے، ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اور قتل کس انداز میں کیا، اس انداز کو بھی اللہ نے بتایا، فرمایا النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ جو ہے، فرمایا کہ اس میں ان کو ڈالا گیا، ان کو راکھ بنا دیا گیا۔ فرمایا ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، فرمایا ان کا قصور صرف یہ تھا، اور انہوں نے ان سے انتقام اس لیے لیا، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، وہ اللہ کی ذات، اللہ نے پھر اپنی صفات بتائے، فرمایا جو عزیز غالب الحمید بہت تعریف کے قابل ہے، فرمایا وہ اس پر ایمان لائے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان کے ساتھ تشدد کیا، ان کو خندقوں کے اندر ڈال کر راکھ کر دیا گیا۔ وما نقموا منہم، فرمایا ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا جرم اور ان کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر مسلمانوں کو پریشان کیا گیا۔ حبیب بن نجار جن کا واقعہ سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ وہ صرف آ کر ایک دعوت دے رہا ہے، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شہر سے اس کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا تھا ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ لوگوں یہ جو ہے نا رسول ہے، ان کی اتباع کرو، اتبعوا المرسلین، یہ رسول ہے، یہ پیغمبر ہے، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ تو انہوں نے ان کو جب توحید بیان کی، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اس ذات کی عبادت نہیں کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کے جاؤ گے۔ اتخذ آلہۃ من دون الرحمن، کیا رحمان کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت کروں میں؟ فمن انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسا کیا تو میں بہت بڑا گمراہ ہو جاؤں گا، واضح گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، لوگوں سن لو، جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں، میں اسی پر ایمان لاتا ہوں اور اسی کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اسے مار دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے جنت سے داخل کروا دیا۔ فما قیل ادخل الجنہ، کہا گیا فرشتوں کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور جب جنت میں جاتا ہے، جنت کی تمام خوشیوں کو دیکھتا ہے اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، دعا کرتا ہے یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش کہ میری قوم جان لے، میری قوم کو پتہ چل جائے کہ توحید کا جو بدلہ ہے وہ کتنا شاندار ہے، یہ جنت میں اللہ کی کتنی نعمت ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے اس توحید کے برکت سے کس قدر میرے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرمین میں سے، باعزت لوگوں میں سے اللہ نے بنایا ہے۔ کیا میری عزت ہے، کیا میری شان و شوکت ہے، کیا مجھے اللہ نے نعمتیں عطا کی جنت کے اندر، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے جو افسوس میں ہے، یا وہ قوم میری جو ایمان نہیں لائے ہیں، جو مشرک، ان کو پتہ چل جائے کہ عقیدہ توحید پر مرنا اور عقیدہ توحید پر سر کٹوانا اس کا کتنا بڑا اجر ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی کتنی اچھی جزا ہے۔ کاش یا لیت قومی یعلمون، میری قوم کو پتہ چل جائے۔ اب سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے اس اپنے ولی کا، اولیاء اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، جب مفسرین نے حبیب بن نجار جس کا نام بتایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی شہادت کا تذکرہ کیا اور اللہ رب العالمین نے بتایا، اور یہاں پر ایک بہت بڑی بربریت کا اللہ رب العالمین نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ ایک آ کر رسول کی اتباع کی دعوت دے رہا ہے اور اسے بے دردی سے موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی اللہ کے، آپ دیکھیں ہاری سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ہاری سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، 2 پیس کر دیے گئے۔ ایک نبی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، فرمایا کہ بنی اسرائیل تم یاد کرو، تم اپنے کرتوتوں پر ذرا غور کرو، تم نے چھوٹے چھوٹے جرائم کے اندر بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، تم نے تو یقتلون الانبیاء، انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، اور ایک مقام پر تقتلون النبیین، تم نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا ہے، بہت سارے نبیوں کو تم نے موت کی گھاٹ اتارا ہے، تم نے نہیں چھوڑا انہیں، تم نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے ان کی بھی جان لی ہے۔ صرف کیوں؟ اس لیے کہ وہ توحید پرست ہے،